السلام علیکم پیارے ویورز، حاضر ہے ایک معصوم سی ہارر کہانی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے دو دوستوں کی، جن میں سے ایک کا نام عمران اور دوسرے کا ہاشم تھا۔ عمران اور ہاشم دونوں کلاس فیلو تھے اور اسکول کے پہلے دن سے ان کی بے پناہ دوستی تھی۔ اس کے علاوہ دونوں ہی بے حد ذہین تھے اور کبھی عمران فرسٹ آتا تو کبھی ہاشم۔ اب دونوں کلاس 9 میں آ چکے تھے اور پہلی مرتبہ بورڈ کے ایگزامز کا سامنا کرتے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم پڑھائی کو زیادہ ٹائم دیں گے اور کمبائن اسٹڈی کریں گے تاکہ بورڈ میں بھی پوزیشن لا سکیں۔ اس مقصد کے لیے عمران کا گھر دونوں کو بہتر لگا، کیونکہ عمران کے ابو ملک سے باہر تھے اور گھر میں صرف اس کی امی اور ایک بوڑھی دادی ہوتی تھیں۔ عمران کا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا، جبکہ ہاشم کے 4 بہن بھائی اور جوائنٹ فیملی ہونے کے سبب رشتہ داروں کا ہر وقت آنا جانا بھی تھا۔ اب روز یہی ہوتا، ہاشم شام کے وقت عمران کے گھر پہنچ جاتا اور دونوں مل کے 4 سے 5 گھنٹے کمبائن اسٹڈی کرتے، اور کبھی جب پڑھتے پڑھتے تھک جاتے تو ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے۔ ایک دفعہ عمران نے بتایا کہ اس کی بوڑھی دادی، جو اب ویل چیئر پر بیٹھی رہتی تھیں، ایک زمانے میں انہوں نے کلاسیکل رقص کی ٹریننگ حاصل کی تھی اور اتنا زبردست ڈانس کرتی تھیں کہ ان کو کئی ایوارڈز بھی ملے تھے۔ ہاشم دادی کو اس حال میں دیکھ کر بڑا افسوس کرتا۔ اس دن کے بعد وہ کبھی کبھی دادی سے بات چیت بھی کر لیا کرتا تھا، کیونکہ دادی اپنے کمرے سے کم ہی باہر نکلتی تھیں۔ ایک دن حسب معمول ہاشم عمران کے گھر پہنچا تو عمران نے کہا، دوست آج میں نہیں پڑھ سکوں گا، میرے ماموں کی وفات ہو گئی ہے اور مجھے امی کو لے کر ماموں کے گھر جانا ہوگا۔ پھر کچھ ہچکچاتے ہوئے اس نے کہا، ہاشم یار وہ ایک مسئلہ ہے کہ میں تو امی کو لے جاؤں گا لیکن گھر پہ دادی اکیلی رہ جائیں گی اور ہمیں نماز جنازہ سے فارغ ہوتے کم سے کم 2-2.5 گھنٹے تو لگیں گے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو تم یہیں بیٹھ کر پڑھائی کرتے رہو، دادی تو کمرے میں ہوں گی، اگر وہ کچھ مانگے تو تم ان کو دے دینا۔ ویسے ہم کبھی کبھار دادی کو اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن کل سے وہ شدید بخار میں مبتلا ہیں، اس لیے ان کی فکر کر رہا ہوں میں۔ ہاشم نے سوچا، عمران نے کبھی مجھ کو گھر آنے سے منع نہیں کیا۔ انفیکٹ اس کی والدہ اور دادی بھی اس سے بہت اچھی طرح بات کرتی تھیں اور اس کو پڑھنے کے دوران چائے یا اسنیکس وغیرہ دیتی رہتی تھیں۔ اگر آج ان پر کوئی مشکل ہے تو مجھے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس نے فوراً کہا، کیا یار، دوست بھی کہتے ہو اور غیرے والی باتیں بھی کر رہے ہو؟ اچھا ہے، میں آرام سے پڑھتا رہوں گا، تم اپنے ماموں کے گھر جاؤ، میں تمہاری دادی اور گھر کا خیال رکھوں گا، میرے لیے بھی وہ میری دادی کے جیسی ہی ہیں۔ عمران اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی والدہ کے ساتھ چلا گیا اور ہاشم ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر نوٹس بنانے لگا۔ ابھی اس کو پڑھتے ہوئے بمشکل 1.5 گھنٹہ ہوا تھا کہ باہر بارش شروع ہو گئی اور بادلوں کے گرجنے کی آواز آنے لگی۔ اس کو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہے، ہاشم ہاشم۔ پھر یکدم کچھ گنگنانے کی آواز آنے لگی۔ وہ تیز چلتا ہوا دادی کے کمرے تک پہنچا اور سامنے کا منظر دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے۔ عمران کی دادی کمرے کے بیچوں بیچ اپنے پیروں پر کھڑی تھیں اور ان کے سفید بال ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ ہاشم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، دادی آپ نے بلایا؟ دادی نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، آؤ میرے ساتھ ڈانس کرو۔ یہ کہہ کر دادی نے کلاسیکل ڈانس کرنا شروع کر دیا اور پتہ نہیں کیا کیا گانے لگیں۔ ہاشم آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگا اور یکدم بھاگتا ہوا ٹی وی لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھا کہ وہاں سے باہر نکل جائے۔ اتنے میں دادی اس سے زیادہ اسپیڈ سے اس کے قریب پہنچ گئیں اور بولی، ہاشم آؤ نا، ڈانس کرو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے دادی نے اپنا خوفناک چہرہ اس کے قریب کیا تو ہاشم کا سر گھومنے لگا اور وہ دروازے کے قریب ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے عمران کا چہرہ دیکھا جو اس کے قریب بیٹھا تھا
اور فکر مند لگ رہا تھا۔ اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر عمران بولا، یار ہاشم کیا ہوا تمہیں؟ تم خیریت سے ہو نا؟ ہاشم کے منہ سے بس یہی نکلا، وہ دادی وہاں۔ عمران بولا، ہاں یار میں دیکھ چکا ہوں، وہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہیں، نہ جانے کب ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن تم اتنا پریشان کیوں ہو گئے؟ وہ تو بہت عرصے سے بیمار تھیں، اللہ نے ان کی مشکل آسان کر دی۔ ہاشم نے کہا، وہ اصل میں نے کبھی کسی انسان کو مرے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے شاید۔ اس نے عمران سے رقص والی بات چھپا لی اور اپنے گھر کو بھاگا، اور اس دن کے بعد سے اس نے عمران کے گھر اسٹڈی کرنا بھی چھوڑ دی۔ تو کیسی لگی کہانی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔